إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جو کل کی آیات تھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ تمام چیزیں کہ جس سے کہ منہی ہے یعنی منع کیا گیا ہے دین میں، اس میں سب سے پہلے تھے شرک کی ممانعت، اس کے بعد والدین سے حسن سلوک، اس کے بعد قتل اولاد کی ممانعت، اس کے بعد جو ہے وہ فواحش یعنی بے حیائی کے کام چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپ کے کیے جائیں، ٹھیک ہے. اور سب سے آخر میں کیا چیز تھی کہ انسان کو قتل کرنے کی ممانعت. آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور تم مال کے جو مال ہے یتیم کا جو مال ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، اور تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا دو. ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، اگرچہ کہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہی ہو، اور تم اللہ کا عہد پورا کرو. ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی سب سے پہلے ان آیات میں مال یتیم کھانا حرام ہے، یعنی یتیم کا جو مال ہے اس کے متعلق جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے کہ یتیم کا مال جو ہے وہ نہیں کھاؤ الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یعنی اسے مزید بڑھانے کا کوئی ذریعہ ہو، اسے تجارت میں لگانے کا یا اس کی حفاظت کا کوئی طریقہ تمہارے پاس ہو تو اس صورت میں جا سکتے ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یعنی یتیم جو ہے وہ بالغ ہو جائے، پھر ان کا مال انہیں عطا کر دو، انہیں دے دو یعنی واپس لوٹا دو، ٹھیک ہے. اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل کرتا ہے جب تک کہ وہ اس امداد سے مستغنا نہیں ہو جاتا، یعنی وہ جو یتیم بچہ ہے وہ خود سے کمانے نہیں لگ جاتا، تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہے. یعنی اگر آپ کے گھر میں کہیں بھی آپ کے زیر سایہ کوئی یتیم بچہ پل رہا ہے، اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ جنت واجب ہونے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی جنت جو ہے وہ آپ کے لیے واجب ہو جائے گی اگر آپ کے گھر میں جو ہے وہ یتیم بچہ پل رہا ہے یا اس کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کیا جا رہا ہے. تو جو ہے وہ یہ جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے، اسی طرح کی ایک اور آیت کیا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں، تو جس شخص کے زیر کفالت کو یتیم تھا تو اس نے اس کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے سے الگ کر دیا، اور یتیم کے کھانے پینے کی اگر کوئی چیز بچ جاتی ہے تو وہ اسے رکھ دیتا ہے حتیٰ کہ اسے خود وہ یتیم ہی کھاتا ہے یا وہ خراب ہو جاتی ہے. بہرحال اس صورتحال ان کے لیے بہت گراں تھی. یعنی جب یہ والی آیت نازل ہوئی تھی کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اس کے لیے، تو اب جو ہے وہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ یتیم جو ہے وہ خود کھاتا تھا، خراب ہو جاتی تھی، تو یہ والی جو صورتحال تھی بہت ہی یعنی مشکل تھی. تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى
قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان کی حالت یعنی اصلاح بہت اچھا کام ہے، یعنی ان کے لیے ان کی آسانیاں پیدا کرنا اور ان کے لیے جو ہے وہ کام کرنا بہت اچھا ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو تمہارے بھائی ہیں۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے کے ساتھ ملا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ چیز کی کہ حتی یبلغ اشدہ، یعنی وہ بلاغت کی عمر تک پہنچ جائے، تو اس وقت تک جو ہے وہ تم نے یتیم کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہے، اس کے کھانے پینے میں جو ہے وہ اس بات کی احتیاط رکھنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادتی ہو جائے اس کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ اپنے بچوں کو الگ دو اور یتیم جو گھر میں پل رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ الگ سلوک کیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ اور ایکسٹرا اچھائی والا سلوک کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس کو کسی قسم کا احساس نہ ہو۔ اچھا، یہ تاکید اتنی کیوں کی گئی ہے؟ آپ دیکھیے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے تو وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ بالکل بھی آسرا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تو ان کے اندر توکل علی اللہ کی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اوپر ہی توکل کریں، ٹھیک ہے۔ اب ایک ایسا بچہ جو کہ یتیم ہوتا ہے وہ ہر دوسروں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ تو سمجھتے ہیں اپنے بچوں کی حالت کو بھی سمجھتے ہیں، ان کی طبیعت کی خرابی کو سمجھتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات جو ہے وہ چاہے وہ خود بھوکے رہیں لیکن ان کو پتا ہوتا ہے میرے اس بچے کو یہ چیز پسند ہے، تو وہ اپنے آپ پر یعنی جبر کر کے اور اس بچے کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں کہ میرا بچہ خوش ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ظاہر ہے سب نہیں کر پاتے، تو اسی لیے اتنا زیادہ حکم دیا ہے کہ جو معاشرے میں جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے مناسب سمجھا تھا، جس کو اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالنا تھا کہ اس کے ماں باپ جو ہے اس سے لے لیے جائیں اس کی کم سنی کی عمر میں، یا اس کی جو ہے وہ ایسی عمر میں کہ ابھی وہ جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے، تو اب ان کے ساتھ پھر کون سلوک کرے گا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ اجر رکھ دیا اس چیز کے اوپر، اور اس کے لیے اتنی زیادہ ممانعت فرمائی کہ ان کے ساتھ جو برا سلوک کرتا ہے اس کے لیے عذاب بھی اتنا ہی ہے، یا ان کا جو کوئی مال ہڑپ کر کے کھا جاتا ہے۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ یتیم جو ہے وہ غریبی ہوتے ہیں کہ بھئی جب ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو جو ہے وہ ماں باپ کے خود کے پاس اتنا نہیں تھا، تو جو ہے وہ کہ اگلا جو ہے وہ ان کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرے، یا لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو امیر والدین تھے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ماں باپ جو ہیں دونوں کا انتقال ہو گیا کار ایکسیڈنٹ میں یا کسی بھی حادثے میں، اور اب جو ہے وہ بچوں کی جو ہے وہ کفالت کرنی ہے، تو جو آس پاس والے ہوتے ہیں ان کی نظر کیا ہوتی ہے کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، کیا ہوا تو اس کے ہم مال اگر اپنے قبضے میں کر لیں گے تو دنیا والوں کی نظر میں بھی یہ ہوگا کہ ہم یتیم بچے کی کفایت کر رہے ہیں اور ایک طرح سے مال بھی ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو اب وہ مال جو ہے وہ آزمائش ہے، اس کے ایک ایک روپے کی آزمائش ہے، ایک ایک چیز کی آزمائش ہے کہ اب آپ نے جو ہے وہ کہاں تک اس یتیم کو دیا وہ مال اور کہاں تک آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے جو ہے کیا کہا گیا کہ جو یتیم ہوتا ہے وہ اس بات سے جو ہے وہ ناشنا ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کو جو ہے وہ شفقت سے اس کے اوپر اس کے ساتھ پیار محبت اور لطف کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کرے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جو صرف سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، ایک یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے تو اتنی آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ تو میں اکثر آپ لوگ کو اسی بات کی تاکید کرتی ہوں کہ کہیں بھی آپ کو پتا ہو کہ یہ یتیم بچہ ہے یا آپ کے علم میں ہے یا آپ کے آس پاس ہے، آپ کے پڑوس میں ہے، آپ کے رشتہ داروں میں، ضرور ایک مرتبہ ضرور جو ہے وہ اس کے سر پہ ضرور ہاتھ پھیرا کریں کہ جو ہے جتنے سر کے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی جو ہے وہ آپ کو نیکیاں مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کے بعد جو اس آیت میں حکم ہے وہ کیا ہے کہ ناپ تول پورا کرنے کا حکم کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ کیا کرو، پورا پورا کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے کہ یہ جو ناپ تول کا حکم ہے کہ جو تم ناپو گے اور تولو گے اس کو جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کرو، پورا انصاف ہو اس میں، ٹھیک ہے۔ اس میں کمی جو ہے وہ حرام ہے، اگر تم ناپ تول میں کمی کر رہے ہو تو پھر حرام ہے۔ کیا حدیث ہے کہ ہم ہر شخص پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ اس میں آیت میں کہا ہے کہ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار ڈالتے ہیں جتنا اس کا امکان ہے، یعنی جتنا وہ کر سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حلال اور حرام تو واضح ہے، لیکن اگر کسی سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے یا اس کو پتہ نہیں چلتا یا کسی چیز کو وہ حلال سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ حرام ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی ایسا نہیں جو عدل و انصاف کرے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی عدل و انصاف کا جو کام ہے۔ اچھا، اب یہ جو ناپ تول میں کمی ہے جس کے لیے کہا گیا کہ اس میں جو ہے وہ عدل انصاف کرو۔ اچھا، اب یہ جو ناپ تول میں جو کمی ہے جس کے لیے کہا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ایک اور اس میں جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ یعنی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں ان کے لیے خرابی ہے۔ ویل کہتے ہیں اس کو، ویل جو ہے ایک جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جو کہ جہنم میں جو سب سے زیادہ گہری وادی ہے، کہ جس میں جو ہے وہ ایک شخص کو ڈالا جائے گا اور وہ ہزاروں سال کے بعد نیچے تک جا پہنچے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اس کی مثال دی تھی ایک اس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی۔ اس دھماکے کی جب انہوں نے آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ کس کی آواز تھی؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کس چیز کی آواز تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ ایک پتھر لڑکایا گیا تھا جہنم میں، آج وہ جا کر پہنچا ہے نیچے۔ تو ویل جو ہے وہ اس وادی کا نام ہے۔ تو جو یہاں پر مصلین کے لیے بھی کہا گیا نا کہ ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے خرابی ہے، یعنی جو کہ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں جس میں کہ خشوع و خضوع نہیں ہے اور جس میں کہ ان کا دھیان پورا کا پورا جو ہے وہ دوسری طرف گیا ہوا ہے، ان سب کے لیے ویل کا جو ہے وہ لفظ آیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ، ویل للمطففین کہا گیا، یعنی سورۃ مطففین جو ہے اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ویل للمطففین۔ اب مطففین کیا چیز ہے؟ یعنی مطففین جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مطففین میں شامل ہوتے ہیں؟ وہ ہیں جو کہ ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں۔ جب ناپتے ہیں دوسروں کو دینے کے لیے تو کم ناپتے ہیں، جب خود کو ان کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کو زیادہ ملے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ کون سے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو لوگ جب لوگوں سے ناپ کریں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر دیں یا تول کر دیں تو اس میں کمی کر دیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ لمبعوثون، یہ لوگ جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کب اٹھائے جائیں گے؟ لیوم عظیم، ایک سخت قسم کے دن میں اٹھائے جائیں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس، جس دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ تمام امتوں کو جو ہے وہ کھڑا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سابقہ امتوں میں سے بھی ایک امت کو جو ہے وہ اس جرم کی وجہ سے، یعنی جتنی سابقہ امتیں گزری ہیں ان پر جتنی قسم کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جتنی قسم کے عذابات آئے ہیں، تو ان میں سے ایک قوم ایسی تھی کہ جس پر جو عذاب آیا تھا وہ کس وجہ سے آیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے۔ تو یہ جو ناپ تول میں کمی ہے یہ بہت سخت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے پھر یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها، جیسے کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق سے، یعنی اگر کوئی شخص حق کے ادا کرنے اور وصول کرنے میں پوری کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے عبادتیں کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں یہ قبول ہو رہی ہیں یا نہیں، ہم نے صدقہ خیرات کیا، اب پتہ نہیں یہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو جب یہاں پر چیز آ جاتی ہے، یا یہ کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ناقص علم دیا ہے، ابھی ہمارا علم کامل نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں یہ فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو جو علم دیا ہے وہ بہت کم دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟
تو اب اس میں جو ہے وہ کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی نفس پر اللہ تعالیٰ اس کی یعنی جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنی اس کی قدرت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اس کا مطلب ہے جتنی آپ کی قدرت ہے نا، جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں، اتنا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اختیار کریں، اتنا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والے بن جائیں۔ اس کے بعد رزلٹ کو، اس کے بعد نتیجے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا تقویٰ ہے، آپ کتنا بچنا چاہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، اور وہ آپ کے عمل کرنے کے سٹائل سے، آپ کے اس کی طرف بڑھنے کے سٹائل سے وہ جو ہے وہ جانچ لیتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے اس کے اندر کتنا خلوص ہے اور کتنا اس کے اندر کھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بس ہمارا کام کیا ہے، لیس للانسان الا ما سعى، ہر انسان کے لیے بس وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، تو آپ صرف کوشش کرنے والے بن جائیں، باقی اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیجئے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو اس آیت میں ہے وہ کیا ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ اب یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، اگرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے سورۃ نساء کی آیت نمبر 135 میں بھی یہی حکم ہے جو اسی آیت کے مشابہ ہے کہ قول اور فعل ہر قریب و بعید کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ہر وقت اور ہر حال میں انصاف کیا جائے، اور انصاف کا جو دامن ہے وہ کسی قیمت پر نہ چھوڑا جائے۔ اب آپ دیکھیے، یہ ایک انسانی نفسیات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جب ہمارا کوئی قریبی ہوتا ہے اور ہم سے گواہی طلب کی جاتی ہے تو انسان کا خود بخود جھکاؤ جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار کی طرف ہو جاتا ہے۔ اب یہ گواہی جو ہے وہ ہائی لیول پہ بھی ہو سکتی ہے، کس طریقے سے کہ آپ کو کورٹ میں بلایا گیا ہے، آپ کو شرعی عدالت میں بلایا گیا ہے، اور یہ گواہی جو ہے وہ بہت لو لیول پہ بھی ہو سکتی ہے۔ کس طریقے سے کہ گھر میں کوئی جھگڑا ہوا ہے اور اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اچھا آپ بتائیں، آپ اس وقت موجود تھے تو آپ نے یہ دیکھا تھا یا آپ نے سنا تھا کہ اس نے یہ بات کہی۔ اب آپ اس وقت کٹہرے میں کھڑے میں، اب ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ خود بخود جو اس کا قریبی ہوتا ہے، جو اس کا رشتہ دار ہوتا ہے، یا جتنے لوگ ہیں اس میں جو اس کا قریبی سے جو تعلق ہے، وہ خود بخود اس کی گواہی، اس کے سارے جو وہ ہے باتیں ہیں یا سارے کے سارے احساسات اور جذبات، وہ سارا اس کی طرف ہی وہ اس کا رخ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو میرا قریبی ہے وہ بچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا کہ وَلَوْ ذَا قُرْبَى، اسپیشل لفظ آیا ہے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، کہ اسپیشل لفظ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ذا قربہ اگر تمہارا ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا قریبی ہے، تب بھی تم نے اس کی طرف نہیں ڈھلکنا ہے، بلکہ تم نے صحیح بات کی گواہی دینی ہے، صحیح بات کی طرف رہنمائی کرنی ہے۔ اور اس میں جو ہے ایک اور چیز کیا کہ گواہی دیتے وقت ایسا نہ ہو کہ تم ایسے الفاظوں کے ساتھ ہیر پھیر سے کام لو کہ انسان جو جج ہے یا جو منصف ہے وہ جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے اور وہ غلط اس میں جو ہے وہ فیصلہ دے دے۔ حتیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں یہ کیا فرمایا کہ لوگوں، مجھے نہیں معلوم کہ کبھی میں زیادتی کر جاؤں اس بات میں کہ کوئی بہت چرب زبان میرے سامنے آ جائے، بہت زیادہ بولنے والا آ جائے اور میں یہ سمجھوں کہ ہاں یہ اسی کی طرف جو ہے وہ ہے، یہی بات جو ہے صحیح ہے جو یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کو اپنی بات پہنچانے کا زیادہ اچھی طریقے سے سلیقہ آتا ہے، اس لیے تو وہ شخص جو ہے وہ قیامت کے دن بہت زیادہ سزا کا حقدار ہوگا۔ اب اس سلسلے میں ایک جو ہے وہ واقعہ بھی منقول کیا جاتا ہے۔ کیا ہے وہ واقعہ کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک مسلمان اور ایک یہودی جو ہے ان کے درمیان میں جو ہے وہ کیا ہوا کہ منافقین جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ ایک شخص کے گھر میں جا کر اس نے چوری کا ارادہ کیا۔ سامنے سے تو مسلمان ہی تھے وہ، ٹھیک ہے، لیکن اندر سے منافق تھا۔ اب ظاہر ہے جو مسلمان تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسلمانوں کی فہرست میں ہی گنتے تھے۔ اس نے چوری کا ارادہ کیا اور اس نے کہا کہ نا
جس جگہ سے اس نے چوری کرنی تھی نا، اس نے آٹا اور دالیں وغیرہ کچھ ایسی اس ٹائپ کی چیزیں چوری کی اور وہ نہ لے کے اپنے گھر کی طرف گیا۔ اچھا اب ہوا کیا کہ جب وہ یہ چیزیں لے کے جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ جو آٹے کی تھیلی ہے اس میں چھوٹا سا نیچے سوراخ ہو گیا تھا، اور وہ جہاں جہاں سے گزرتا گیا اس میں سے نیچے سے آٹا گرتا گیا۔ جب آٹا نیچے سے گر رہا تھا اس نے کہا اوہو یہ کیا ہو گیا، یہ تو یعنی پتہ چل جائے گا فوراً کہ جو ہے وہ میں نے چوری کی ہے۔ تو اس نے کیا چالاکی کی کہ اس نے جو ہے وہ ایک یہودی کے گھر میں گیا اور یہودی کے گھر جا کے اور اس نے یہ سامان رکھ دیا، اور اس یہودی سے کہا کہ بس یہ تھوڑی سی دیر کے لیے میرا سامان رکھ لو تو میں جو ہے وہ پھر تم سے لے لوں گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس نے مناسب وقت دیکھ کے اور اس کو تھیلی کو دوبارہ ریپ کر کے اور پھر وہ اپنے گھر لے گیا۔ اب جب ان کو پتہ چلا گا جن کے گھر سے چوری ہوئی تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی، اور جو ہے وہ چونکہ آٹا بھی گرتا ہوا گیا تھا تو وہ اس کے یعنی وہ پورا دیکھتے ہوئے آیا تو پتہ چلا کہ وہ یہودی کے گھر جا رہا تھا۔ تو یہودی کے گھر سارے پہنچے، انہوں نے کہا کہ تم نے ہماری جو ہے وہ چوری کی تھی۔ یہودی نے کہا نہیں، میرے پاس تو یہ شخص آیا تھا اور اس نے تھوڑی دیر کے لیے سامان رکھوایا تھا، اور جو ہے وہ مجھے تو پتہ بھی نہیں، میں نے تو کوئی چوری نہیں کی۔ اب اس شخص سے پوچھا گیا تو کہنے گا نہیں میں نے تو نہیں رکھوایا کوئی سامان۔ اب جو ہے وہ معاملہ بیچ میں ہو گیا۔ اب وہ جو اس کے قبیلے والے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ چونکہ دوسری طرف سے یہودی ہے کوئی بات نہیں، کیا ہوا تو اس کے اوپر الزام لگ رہا ہے تو یہودی وہ، تو اسی کے اوپر الزام لگ جائے اور یہ مسلمان جو بنا ہوا تھا منافق شخص یہ بچ جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاملہ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی باتیں سن کے ایسے لگا کہ ہاں یہ صحیح بول رہا ہے اور یہودی جو ہے وہ غلط بول رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا جو قریبی ہے تم اس کی طرف جو ہے وہ تمہارا رجحان زیادہ ہو جائے، تو صحیح بات کی جو ہے وہ تحقیق کر لیا کرو۔ تو بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے وہ خود منافق تھا، اس کے جو قریبی تھے وہ بھی اسی کی سائڈ لے رہے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کیا ہے کہ کوئی بھی حالت ہو آپ کے مقابلے میں، چاہے عیسائی ہو کوئی غیر مسلم ہو، لیکن آپ نے حق کی بات جو ہے وہ کہنی ہے، حق کا دامن نہیں چھوڑنا، عدل انصاف سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے سب سے زیادہ اہم ہے۔ ابھی اس آیت میں جو ہے وہ ایک ہمارا جو حصہ ہے وہ باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ کل ہم اسی وقت جو ہے وہ اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور حق بات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ جنت کا راستہ آسان کر دے اور جہنم کا راستہ ہمارے لیے مشکل کر دے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اپنے اس دشمن کو یعنی شیطان کو جو موقع دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یا اللہ میں ہر طرف سے تیرے بندوں کو پھسلاؤں گا، ہر طرف سے بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین آپ ہمیں ہوئے بندے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کو اسی طریقے سے جس طرح ہم آج یہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بھی ہم کو جگہ دے انشاءاللہ، اور ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔